بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے، باہر کے ماحول نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ جھوٹ بولے تو دوستوں نے سکھایا، بدتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا، بچہ گالی دے تو دوستوں نے سکھایا۔ یقین جانیے یہ سوچ ہی غلط ہے۔ درحقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کے اپنے فرائض کی عدم ادائیگی ہے۔ شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جاتا، بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دی جاتی، تو یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہیں ہوتا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے، پیدا ہوتے ہی آوارہ گردی شروع نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پکڑتا۔ کم و بیش شروع کے 10 سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہوتا ہے جہاں اکثر و بیشتر والدین عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے کہ جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، زمانہ لکھتا چلا گیا۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کے واسطے جگہ ہی نہ ملتی۔ جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی ہوتی تو یہ بچہ خراب لوگوں میں سے مل کر خود کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر رسمی جملے دہرائے جاتے ہیں۔ بیٹا جھوٹ بولنا بری عادت ہے، بدتمیزی کرنا بری عادت ہے، اور یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم معاشرہ دیکھ لیں، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تربیت کے لیے فکر مند نہیں، دلچسپی نہیں۔ ہاں، سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، اور اسی سوچ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ذرا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، اسے کارٹون لگا دیں گے۔ کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پیر ہلانے لگ جائے تو سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کی اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے کہ اس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، شاپنگ، گھومنا گھمانا، موبائل، فیس بک تک محدود ہو؟ ایک نظر باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالیں تو بس وہی رسمی معاملات کہ بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ضروریات و خواہشات پوری ہو رہی ہیں، پورا دن کام میں مصروف، گھر آئے کھانا کھایا، بچے کو ایک راؤنڈ لگوا کر پھر دوستوں میں مصروف، اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف۔ اسی طرح دن، پھر ہفتے اور پھر سال گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم دورانیہ تھا وہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات، اپنی ہی مستیوں میں ضائع کر دیا۔ بعد میں سر پکڑ کر بیٹھے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، ماحول نے خراب کر دیا۔ ارے بھائی، ماحول کے ساتھ تو وہ بعد میں جڑا ہے، دوست تو اس کے بعد میں بنے ہیں، اتنے سالوں سے تو وہ آپ ہی کے پاس تھا۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اولاد کی تربیت واسطے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے کہ ماں اسے سینے سے لگائے، اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے، اسے اللہ کی پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، اسے روزمرہ معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت، سچ پر فضیلت اس کے دل میں اتاریں، جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی، جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتاریں، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتاریں، رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتاریں۔ جب ماں کے اندر دین ہوگا، ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اسی طرح باپ ہے کہ روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روز مرہ کے معاملات کا
पूछे, सही गलत की पहचान करवाए, बड़ों का अदब, बड़ों की इज्जत समझाए, गरीबों से मोहब्बत, ज़रूरतमंद की मदद का जज्बा और शौक़ उसके अंदर पैदा करें। उसके सामने ये टेलीविज़न, मोबाइल, ड्रामे, फ़िल्में वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। उसके सामने लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, शोर शराबा बिल्कुल ना हो। बच्चे के सामने सब आप जनाब से बात करें। बच्चा ज़रा बड़ा हो जाए तो उसे नमाज पर अपने साथ लेकर जाएं, उसे लोगों से मिलना जुलना सिखाएं, अच्छे काम पर उसकी हौसला अफजाई हो, फारिग औकात में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के वाक़यात सुनाएं। ऐसे माहौल से निकलकर आपका शहज़ादा जब बाहर की दुनिया में आता है तो कभी बाहर के लोगों से ख़राब होकर नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए इस्लाह का सबब बनेगा, उनके लिए खैर का सबब बनेगा। जहाँ जाएगा अपनी अच्छाई छोड़कर आएगा, जहाँ जाएगा वालिदैन का नाम छोड़कर आएगा। और ये शहज़ादा दुनिया में तो वालिदैन के लिए सरबुलंदी का बायस बनता ही है, लेकिन अच्छे आमाल व किरदार की बदौलत वालिदैन के इंतकाल के बाद कब्र में भी उनके लिए राहत और सुकून का ज़रिया बनेगा। वस्सलाम।